قرآن مجید کا سورہ نمبر 38 سورہ سواد۔ سورہ سواد کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سواد موجودہ ترتیب اور ترتیب نزول دونوں کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 38 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ کا نام اس کی پہلی آیت کی وجہ سے سواد رکھا گیا ہے۔ آیت نمبر 23 میں حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جس میں دو شخص اپنا جھگڑا لے کر ان کی خدمت میں آئے تو انہوں نے ایک کی بات سن کر کہا کہ یہ تو دوسرے نے زیادتی کر لی ہے، لیکن فوراً ہی انہیں خیال آیا کہ دوسرے کی بات سننے کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے تھا، لہذا اللہ تعالی کی بارگاہ میں فوراً استغفار کیا۔ آیت نمبر 24 میں قرآن مجید کا 10واں مستحب سجدہ ہے۔ آیت نمبر 28 کے بارے میں قاضی ابو بکر نے نقل کیا ہے کہ یہ آیت بنی ہاشم کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ایمان و تقوی والوں سے مراد حضرت علی علیہ السلام، حضرت حمزہ علیہ السلام اور حضرت عبیدہ ابن حارث وغیرہ ہیں، اور مفسدین و فجار سے مراد بنی عبد شمس اور بنی امیہ ہیں۔ آیت نمبر 44 میں حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ رحیمہ کا تذکرہ موجود ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی زوجہ کے کسی عمل پر ناراض ہونے کی وجہ سے یہ قسم کھائی کہ وہ انہیں 100 کوڑے ماریں گے، لیکن بعد میں وہ بے گناہ ثابت ہوئیں تو پریشان ہوئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ 100 تنکوں کا ایک گچھا بنا کر ایک دفعہ مارو تاکہ تمہاری قسم بھی پوری ہو اور رحیمہ کو تکلیف بھی نہ ہو۔ آیت نمبر 48 میں حضرت یسع کا ذکر ہے۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کے جانشین تھے اور دریائے اردن کے قریب رہتے تھے۔ آپ نے بنی اسرائیل میں بت پرستی کے خلاف جہاد کیا۔ جو شخص شب جمعہ اس سورہ کی تلاوت کرے گا اسے دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب ہوگی، جو انبیاء علیہ السلام اور مقرب فرشتوں کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر۔ سواد، نصیحت والے قرآن کی قسم، تم برحق نبی ہو۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ مگر یہ کفار خواہ مخواہ تکبر اور عداوت میں پڑے اندھے ہو رہے ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص۔ ہم نے ان سے پہلے کتنے گروہ ہلاک کر ڈالے تو عذاب کے وقت یہ لوگ چیخ اٹھے، مگر چھٹکارے کا وقت ہی نہ رہا تھا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ اور ان لوگوں نے اس بات سے تعجب کیا کہ انہی میں کا عذاب خدا سے ایک ڈرانے والا پیغمبر ان کے پاس آیا، اور کافر لوگ کہنے لگے کہ یہ تو بڑا کھلاڑی جادوگر اور پکا جھوٹا ہے۔ اجعل الآلہة الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب۔ بھلا دیکھو تو اس نے تمام معبودوں کو ملیا میٹ کر کے بس ایک ہی معبود قائم رکھا، یہ تو یقینی بڑی تعجب خیز بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد۔ اور ان میں سے چند رودار لوگ مجلس واعظ سے یہ کہہ کر چل کھڑے ہوئے کہ یہاں سے چل دو اور اپنے معبودوں کی عبادت پر جمے رہو، یقیناً اس میں اس کی کچھ ذاتی غرض ہے۔ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا
ہم لوگوں نے یہ بات پچھلے دین میں کبھی سنی بھی نہیں، ہو نہ ہو اس کی من گھڑت ہے۔ أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ۔ کیا ہم سب لوگوں میں بس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی قابل تھا کہ اسی پر قرآن نازل ہوا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ان کو سرے سے میرے کلام ہی میں شک ہے کہ میرا ہے یا نہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے ابھی تک عذاب کے مزے نہیں چکھے، اس وجہ سے یہ شرارت ہے۔ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے زبردست فیاض پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں۔ أَمْ لَهُم مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ۔ یا سارے آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کی سلطنت انہی کی خاص ہے، تب ان کو چاہیے کہ رسے یا سیڑھیاں لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں اور انتظام کریں۔ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پیغمبروں کے ساتھ جھگڑنے والے گروہوں میں سے یہاں تمہارے مقابلے میں بھی ایک لشکر ہے جو شکست کھائے گا۔ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور فرعون میخوں والا، وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب۔ اور سمود اور لوط کی قوم اور جنگل کے رہنے والے قوم شعیب، یہ سب پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں، یہی وہ گروہ ہیں جو شکست کھا چکے۔ إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب۔ سب ہی نے تو پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہمارا عذاب ٹھیک نازل ہوا۔ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق۔ اور یہ کافر لوگ بس ایک چگھاڑ سور کے منتظر ہیں جو پھر انہیں چشم زدن کی مہلت نہ دے گی۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب۔ اور یہ لوگ مذاق سے کہتے ہیں کہ پروردگارا، حساب کے دن قیامت کے قبل ہی جو ہماری قسمت کا لکھا ہو ہمیں جلدی سے دے دے۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسی جیسی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں ان پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو بڑے قوت والے تھے مگر صبر کیا۔ إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق۔ بے شک وہ ہماری بارگاہ میں بڑے رجوع کرنے والے تھے، ہم نے پہاڑوں کو بھی تابعدار بنا دیا تھا کہ ان کے ساتھ صبح اور شام خدا کی تسبیح کرتے تھے۔ والطير محشورة كل له أواب۔ اور پرند بھی یاد خدا کے وقت سمٹ آتے اور ان کے فرما بردار تھے۔ وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب۔ اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کر دیا اور ہم نے ان کو حکمت اور بحث کے فیصلے کی قوت عطا کی تھی۔
وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم تک ان دعوے داروں کی بھی خبر پہنچی ہے کہ جب وہ حجرہ عبادت کی دیوار پھاند پڑے؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط۔ اور جب داؤد کے پاس آ کھڑے ہوئے تو وہ ان سے ڈر گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دونوں ایک مقدمے کے فریقین ہیں کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور انصاف سے نہ گزریے اور ہمیں سیدھی راہ دکھا دیجئے۔ ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب۔ رویداد یہ ہے کہ یہ شخص میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، اس پر بھی یہ مجھ سے کہتا ہے کہ یہ دمبی بھی مجھی کو دے دے، اور بات چیت میں مجھ پر سختی کرتا ہے۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ اور داؤد نے بغیر اس کے کہ مدعا علیہ سے کچھ پوچھیں کہہ دیا کہ یہ جو تیری دمبی مانگ کر اپنی دمبیوں میں ملانا چاہتا ہے تو یہ تجھ پر ظلم کرتا ہے، اور اکثر شرکا کی یقیناً یہ حالت ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم کیا کرتے ہیں، مگر جن لوگوں نے سچے دل سے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے وہ ایسا نہیں کرتے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ یہ سن کر دونوں چل دیے، اور اب داؤد نے سمجھا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا اور وہ ناکامیاب رہے، پھر تو اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا مانگنے لگے اور سجدے میں گر پڑے۔ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ اور میری طرف رجوع کی تو ہم نے ان کی وہ لغزش معاف کر دی، اور اس میں شک نہیں کہ ہماری بارگاہ میں ان کا تقرب اور اچھا انجام ہے۔ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ ہم نے فرمایا اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں اپنا نائب قرار دیا تو تم لوگوں کے درمیان بالکل ٹھیک فیصلہ کر لیا کرو اور نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ یہ پیروی تمہیں خدا کی راہ سے بہکا دے گی۔ اس میں شک نہیں کہ جو لوگ خدا کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کی بڑی سخت سزا ہوگی، کیونکہ ان لوگوں نے حساب کے دن قیامت کو بھلا دیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ
النار اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں بیکار نہیں پیدا کیا. یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو کافر ہو بیٹھے. تو جو لوگ دوزخ کے منکر ہیں ان پر افسوس ہے. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. کیا جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ان کو ہم ان لوگوں کے برابر کر دیں جو روئے زمین میں فساد پھیلایا کرتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو مثل بدکاروں کے بنا دیں؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتاب قرآن جو ہم نے تمہارے پاس نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اور ہم نے داؤد کو سلیمان صاحب بیٹا عطا کیا. سلیمان بھی کیا اچھے بندے تھے، بے شک وہ ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے. إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ. اتفاقاً ایک دفعہ تیسرے پہر کو خاصے کے اصیل گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے تو دیکھنے میں الجھے، نوافل میں دیر ہو گئی. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. جب یاد آیا تو بولے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر مال کی الفت کو ترجیح دی یہاں تک کہ آفتاب مغرب کے پردے میں چھپ گیا. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. تو بولے اچھا ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ. جب آئے تو دیر کے کفارے میں گھوڑوں کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. اور ہم نے سلیمان کا امتحان لیا اور ان کے تخت پر ایک بے جان دھڑ لا کر گرا دیا. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. پھر سلیمان نے میری طرف رجوع کی اور کہا پروردگارا مجھے بخش دے اور مجھے وہ ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کے واسطے شایع نہ ہو. اس میں تو شک ہی نہیں کہ تو بڑا بخشنے والا ہے. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. تو ہم نے ہوا کو ان کا تابع کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے ان کے حکم کے مطابق دھیمی چال چلتی تھی. والشياطين كل بناء وغواص. اور اسی طرح جتنے شیاطین دیو عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے تھے سب کو تابع کر دیا. وآخرين مقرنين في الأصفاد. اور اس کے علاوہ دوسرے دیووں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. اے سلیمان یہ ہماری بے حساب عطا ہے، پس اسے لوگوں کو دے کر احسان کرو یا سب اپنے ہی پاس رکھو. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ.
اور اس میں شک نہیں کہ سلیمان کی ہماری بارگاہ میں قرب و منزلت اور عمدہ جگہ ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے خاص بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے فریاد کی کہ مجھ کو شیطان نے بہت اذیت اور تکلیف پہنچا رکھی ہے۔ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب۔ تو ہم نے کہا اپنے پاؤں سے زمین کو ٹھکرا دو، اور چشمہ نکلا تو ہم نے کہا اے ایوب تمہارے نہانے اور پینے کے واسطے یہ ٹھنڈا پانی حاضر ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور ہم نے ان کے لڑکے بالے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے عطا کیے اور عقل مندوں کے لیے عبرت و نصیحت قرار دی۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور ہم نے کہا کہ اے ایوب تم اپنے ہاتھ میں سیخوں کا مٹھا لو اور اس سے اپنی بیوی کو مارو، اپنی قسم میں جھوٹے نہ بنو، ہم نے ایوب کو یقیناً صابر پایا، وہ کیا اچھے بندے تھے، بے شک وہ ہماری بارگاہ میں بڑے جھکنے والے تھے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بندوں میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت اور بصیرت والے تھے۔ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ۔ ہم نے ان لوگوں کو ایک خاص صفت آخرت کی یاد سے ممتاز کیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ۔ اور اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ ہماری بارگاہ میں برگزیدہ اور نیک لوگوں میں ہیں۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، اور یہ سب نیک بندوں میں ہیں۔ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ۔ یہ ایک نصیحت ہے اور اس میں شک نہیں کہ پرہیزگاروں کے لیے آخرت میں یقینی اچھی آرام گاہ ہے۔ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، یعنی ہمیشہ رہنے کے بہشت کے سدا بہار باغات جن کے دروازے ان کے لیے برابر کھلے ہوں گے۔ متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب۔ اور یہ لوگ وہاں تکیے لگائے ہوئے چین سے بیٹھے ہوں گے، وہاں خدام بہشت سے میوے اور شراب منگوائیں گے۔ وعندهم قاصرات الطرف أتراب، اور ان کے پہلو میں نیچی نظروں والی شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ هذا ما توعدون ليوم الحساب، مومنو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن قیامت کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، بے شک یہ ہماری دی ہوئی روزی ہے جو کبھی تمام نہ ہوگی۔ هذا وَإِنَّ
للطاغين لشر مآب. یہ پرہیزگاروں کا انجام ہے اور سرکشوں کا تو یقینی برا ٹھکانہ ہے. جہنم یصلونها فبئس المہاد. جہنم جس میں ان کو جانا پڑے گا تو وہ کیا برا ٹھکانہ ہے. هذا فليذوقوه حمیم وغساق. یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ. وآخر من شکلہ ازواج. اور اسی طرح انواع و اقسام کی دوسری چیزیں ہیں تو یہ لوگ انہیں پڑے چکھا کریں. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار. کچھ لوگوں کے بارے میں برو سے کہا جائے گا یہ تمہاری چیلوں کی فوج بھی تمہارے ساتھ ہی ٹھونسی جائے گی. ان کا بھلا نہ ہو، یہ سب بھی دوزخ کے جانے والے ہیں. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. تو چیلے کہیں گے ہم کیوں، بلکہ تم جہنمی ہو، تمہارا ہی بھلا نہ ہو، تم ہی لوگوں نے تو اس بلا سے ہمارا سامنا کرا دیا، تو جہنم بھی کیا بری جگہ ہے. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. پھر وہ عرض کریں گے پروردگارا جس شخص نے ہمارا اس بلا سے سامنا کرا دیا تو تو اس پر ہم سے بڑھ کر جہنم میں دگنا عذاب کر. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. اور پھر خود بھی کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم جن لوگوں کو دنیا میں شریر شمار کرتے تھے ہم ان کو یہاں دوزخ میں نہیں دیکھتے. اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. کیا ہم ان سے ناحق مسخرہ پن کرتے تھے یا ان کی طرف سے ہماری آنکھیں پلٹ گئی ہیں. ان ذلك لحق تخاصم اہل النار. اس میں شک نہیں کہ جہنمیوں کا باہم جھگڑنا یہ بالکل یقینی ٹھیک ہے. قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو میں تو بس عذاب خدا سے ڈرانے والا ہوں اور یکتا قہار، خدا کے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں. رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. سارے آسمانوں اور زمین کا اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں سب کا پروردگار غالب بڑا بخشنے والا ہے. قل هو نبأ عظیم. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ یہ قیامت ایک بہت بڑا واقعہ ہے. انتم عنہ معرضون. جس سے تم لوگ خواہ منہ پھیرتے ہو. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. عالم بالا کے رہنے والے فرشتے جب باہم بحث کرتے تھے اس کی مجھے بھی خبر نہ تھی. يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. میرے پاس تو بس وہی کی گئی ہے کہ میں خدا کے عذاب سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں. اذ قال ربك للملائكة انی خالق بشرا من طین. وہ بحث یہ تھی کہ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں گیلی مٹی سے ایک آدمی بنانے والا ہوں.
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. تو جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. تو سب کے سب کل فرشتوں نے سجدہ کیا إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. مگر ایک ابلیس نے کہ وہ شیخی میں آ گیا اور کافروں میں ہو گیا. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. خدا نے ابلیس سے فرمایا کہ اے ابلیس، جس چیز کو میں نے اپنی خاص قدرت سے پیدا کیا بھلا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا؟ کیا تو نے تکبر کیا؟ کیا واقعی تو بڑے درجے والوں میں ہے؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ابلیس بول اٹھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو گیلی مٹی سے پیدا کیا. قال فاخرج منها فإنك رجيم. کہاں آگ کہاں مٹی؟ خدا نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل، دور ہو، تو یقینی مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اور تجھ پر روز جزا قیامت تک میری پھٹکار پڑے گی. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. شیطان نے عرض کی پروردگارا تو مجھے اس دن تک کی مہلت عطا کر جس میں سب لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے. قال فإنك من المنظرين. فرمایا تجھے مہلت دی گئی إلى يوم الوقت المعلوم. ایک وقت معین کے دن تک کی. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وہ بولا تیرے ہی عزت و جلال کی قسم ان میں سے سب کے سب کو ضرور گمراہ کروں گا إلا عبادك منهم المخلصين. تیرے خالص بندوں کے سوا. قال فالحق والحق أقول. خدا نے فرمایا تو ہم بھی حق بات کہہ دیتے ہیں اور میں تو حق ہی کہا کرتا ہوں. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. کہ میں تجھ سے اور جو لوگ تیری تابعداری کریں گے ان سب سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ میں تو تم سے نہ اس تبلیغ رسالت کی مزدوری مانگتا ہوں اور نہ میں جھوٹ موٹ بناوٹ کرنے والا ہوں. إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ قرآن تو بس سارے جہان کے لیے نصیحت ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. اور کچھ دنوں بعد تم کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی.